وہ دعائیں مل جائیں گی مشکات شریف وغیرہ سے، بخاری سے، وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کہ نظر لگنے سے اور ہر قسم کے شیطان سے اور موذی جانوروں سے میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جس کا حکم جاری ہے، جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اور ایک ورد اور بھی رکھنا چاہیے کہ سورہ قلم جو ہے 29ویں پارے میں، اس کی آخری دعائیں صبح و شام ایک بار پڑھ کر نا بچوں پر پھونک دینا چاہیے انشاءاللہ نا۔ اگر ماتھے کے اوپر انگلی سے رکھ کے المصور پڑھا جائے، یہ بھی اگر اجازت سب کسی نے تجربہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اس کا ذکر تو نہیں۔ میں نے تو دین کی باتیں نا قرآن حدیث کی وہ بتا دیں، باقی بچوں کی صحت کے لیے اپنے لیے بھی سب کو چاہیے کہ یا سلاموں بہت پڑھا کریں، وہ اسم جو ہے نا اس کا تعلق سلامتی سے نا تندرستی سے۔ دعا کا طریقہ بھی اجازت بھائی یہی ہے کہ جو چیز آپ چاہتے علم چاہتے ہیں تو کہیں یا علیم، اے ہر چیز کا علم رکھیں، مجھے بھی علم سکھا۔ اگر شفا چاہتے ہیں یا شافی اشفینی، رزق چاہتے ہیں یا رزاق ارزقنی، وہی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے نا جہاں سے جس کاؤنٹر سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو یا سلام و 131 بار صبح و شام اول آخر درود شریف، یہ بہت اعلیٰ کام ہے ہر بیماری کے لیے، کوئی بھی تکلیف ہوگی انشاءاللہ اللہ تندرستی دے گا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ مولانا آپ نے یہ جو بات بتائی ہے یہ پڑھنا چاہیے، پوچھا تو بھائی نے بچوں کے حوالے سے ہے، بڑوں کے حوالے سے بھی یہی پڑھیں گے؟ بالکل، میں نے تو سب کے لیے بتایا، نہیں سب کو کہا کہ بوڑھے جوان سب پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی میرا لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات صورتحال کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ مجھے فیصل آباد میں 23ویں رات کو کچھ محسوس ہوا کہ جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بعض لوگوں کو یا کچھ اشخاص کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ گجرا لیول میں یا لاہور میں، ان کو 25ویں میں، کسی کو 27ویں میں۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ کہ سال میں ایک ہی ہوتی ہے یا بعض کو مختلف راتوں میں مل سکتی ہے، اور اس کا کچھ ایک پل یا کچھ لمحات ہی ہوتے ہیں یا وہ طلوع فجر تک وہ قائم رہتی ہے صورتحال؟ نہیں، رات تو میرے بھائی مغرب سے لے کر نا طلوع فجر تک حتیٰ مطلع الفجر وہاں تک رہتی ہے، پوری رات ہی برکتی ہوتی ہے، وہ لمحہ نہیں نہ کوئی پالا، ساری رات وہ جہاں جہاں آئے گی۔ چلو ہمارا علاقہ تو ہے کہ گجرانوالہ یا فیصل آباد، ملکوں کا سوال پیدا ہوتا نا کہ ہمارے یہاں اب ہے امریکہ میں بعد میں 27 آئے گی یا 23، تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، جیسے ہم جمعہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں وہ اپنے سے پڑھتے ہیں، برکتیں ملتی جاتی ہیں، وہ لمحہ نہیں گزر گیا، جہاں جہاں وہ رات آتی جائے گی انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو وہ ساری چیزیں نا نصیب ہوں گی، یہ کوئی سوال نہیں، سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، باقی بدلتی رہتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک رات نہیں متعین، سارے سال میں بھی ہو سکتا گھومے، بہت سے نیک لوگوں نے سارے سال میں بھی دیکھی، کبھی کسی مہینے میں کبھی کسی، اور رمضان شریف میں بھی گھومتی، آخری 10 راتوں میں گھومتی، کوئی ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی رہے۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں مقبول بول رہے ہیں جی، عبداللہ بولتا ہوں۔ جی بھائی فرمائیے۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل خیریت سے پوچھیں نا جو پوچھنا۔ ہاں، ایک سوال پوچھنا تھا۔ پوچھیں پوچھیں بھائی۔ سوال یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں متقی، جی جی، تو ان کو سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ یہ سوال پتہ نہیں کتنی مرتبہ آ چکا، 1400 سال ہو گئے، پتہ نہیں اس کا حل کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا، ڈھیروں کتابیں لکھی، بات تو سیدھی ہے، کو پڑھ لے تو حرام نہیں، نہ پڑھے تو نماز درست۔ نہیں، وہ بندہ سنے گا، تلاوت سنے گا یا پڑھے گا، پھر تو وہ آپس میں وہ نہیں، ٹکراؤ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ سورہ فاتحہ جب پڑھتا نا آدمی تو جیسے وہ پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا وقفہ دیتا ہے، اس کا بھی سن لیتا ہے، بعد میں پڑھ بھی لیتا، مگر پڑھنا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ضروری نہیں، نہ مفتی اگر پڑھے تو اس کی بھی نماز درست ہے، اور پڑھ لے گا آرام کے ساتھ جو امام کو بھی ڈسٹرب نہ کرے تو اس کی بھی اجازت ہے، حرام نہیں، ناجائز نہیں، کر سکتا، یہ دونوں راستے ٹھیک ہیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جہری رکعتوں میں سنے، سری میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے، سورہ بھی بہتر یہ ہے، ویسے جائز سارے ہیں، پڑھتا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک میں جماعت کراؤں اونچی آواز سے پڑھوں، میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو، نہ ان کے منہ میں آگ پڑتی ہے، نہ جو نہیں پڑھتے ان کی نمازیں نہیں ہوتی،
حضرت زید بن ثابت اور سارے جو تھے نا، حضرت عبداللہ بن عمر بن مسعود، امام بخاری خود مانتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتے تھے. کسی کو نہ کہہ کہ اس کی نماز نہیں. اعلیٰ طریقہ وہ ہے کہ جہری میں سن لیں آرام سے، سری میں پڑھ لیں. نمازیں سب کی ٹھیک ہیں انشاءاللہ. ایک بات تھی اصل میں، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں نہ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. ہاں، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں دوسروں کا بھی ذکر کیا کرو، دوسرے کہتے ہیں جو پڑھے گا بے شک زور اثر میں خاموشی کی نماز، ان کے منہ میں پتھر پڑیں گے، ان کے منہ میں آگ پڑے، ان کا بھی ذکر کریں نا، وہ بھی تو متشدد ہے نا. دونوں گروہ افراد تفرید میں مبتلا نہیں کہنا چاہیے. مفتی اگر نہیں پڑھتا نماز اس کی بھی ٹھیک ہے، پڑھے تو آگ کوئی نہیں اس کے منہ میں پڑے گی. اچھا اچھا اچھا، دونوں کی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، اچھا. الحمدللہ سب جنت میں جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. طاہر صاحب مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے، یا اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر سفر کرتا ہے اس کو کوئی کفارہ وغیرہ تو نہیں، گناہ تو نہیں؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں. رکھ لے تو اس کی مرضی ہے، چھوڑ دے تو پھر بھی گناہ کوئی. اچھا طاہر صاحب، ایک دوسرا سوال مولانا صاحب سے کرنا تھا کہ جو فجر کی نماز ہے اس کو جو سنتے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، سنتے ادا کرتے رہتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں جی کہ سنتے ہیں یا چھوڑ کر نماز ادا کرنی ہے فرض کی، تو سنتے ہیں پڑھنے کے لیے اس مسجد میں سورج طلوع ہونے تک بیٹھنا پڑے گا. یہ ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں. جو جماعت ہوتے وقت سنتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ تو ہے بالکل فعل غلط اور ناجائز، اللہ کے رسول کی ہدایت کے قطعاً خلاف. اس کی جو رائی برابر گنجائش نہیں کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے آپ سنتے پڑھتے رہیں. بعد میں آپ کی مرضی، اسی وقت پڑھ لے. جیسے زور کی سنتے نہیں پڑھی، جماعت میں شامل ہو گئے، بعد میں پڑھنی کوئی منع نہیں ہے. اور اگر سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھی، سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھی، یہ نہیں کہ نہ پڑھو، نہیں پڑھی، درس ہو رہا تھا، کوئی بات چیت شروع ہو گئی، آپ اس میں لگ گئے، سورج نکل گیا، تو یہ سنتیں دوسری سنتوں کے مقابلہ میں زیادہ موقع ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ سورج نکل بھی جائے تو پڑھو. مانا یہ بنا لیا کہ پڑھو ہی نہ جب تک سورج نہ نکلے، یہ کہاں کہا؟ اسی وقت پڑھ لو تو بسم اللہ کام ختم ہو گیا. اور اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی. یعنی اس کا بہت ضروری ہے. امام حسن بصری اسی لیے کہتے ہیں وطر اور یہ برابر ہی ہے، واجب ہی ہے، یہ سنتوں سے اوپر ہے ان کا غلط. ٹھیک. یہ نہیں چھوڑی ہیں آپ نے سفر میں بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ وضو کرتے وقت کوئی آدمی آپ سے سلام لے تو خاموش رہنا چاہیے کہ اس کا جواب دینا چاہیے؟ میرے بھائی، وضو کرتے وقت آپ کوئی نماز میں ہوتے ہیں کہ اس نے سلام کہا تو سلام کا جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ تو وضو کر رہا ہے، آپ اس میں ذکر اذکار کریں یا کوئی سلام کرے اس کا جواب دیں تو بہت اچھی بات ہے. اس سے وضو کا کیا نقصان ہوگا؟ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، الحدیث. ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حدیث کہاں سے لی ہے. وہ جواب دیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر کیوں جھوٹ لکھتے ہیں، وضو کی ٹوٹیوں پر لگا دیتے ہیں کہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بری باتیں تو ہر وقت منع ہے، مگر اچھی باتیں اگر کوئی دو ساتھی کر رہے ہیں کیوں بری ہیں؟ وہ حدیث لکھ دیتے ہیں. تو بالکل سلام کا جواب دیں، اور بھی کوئی اچھی بات کرنی ہو تو کر لیں. جی اور کچھ پوچھیں گے؟ جی ایک اور سوال ہے کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے؟ جیسے وہ نماز پڑھتا ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جس طریقے سے جی چاہے پڑھیں اور امام جس طریقے سے جی چاہے پڑھے. 1400 سال سے یہ بات اتفاقی ہے کہ حنفی شافعی کے پیچھے پڑھے، اس کے حنبلی کے پیچھے پڑھے، کوئی بات نہیں. وہ رفع یدین کرے آپ نہ کریں یا آپ نہ کریں وہ کرے، اس سے اتباع میں کوئی خلل نہیں آتا. نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کی اتباع ٹوٹ گئی. اتباع ہے جب اللہ اکبر کہے اس کے پیچھے نماز شروع کرو، رکوع میں جائے رکوع کرو، حرکتیں اس کے ساتھ ساتھ کرنی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ سب کا جدا جدا ہوئے، بسم اللہ جماعت ٹھیک ہے، کوئی اس سے گڑبڑ نہیں ہوتی. یہ اتباع اقتداء میں نہیں آتی بات. 1400 سال سے